السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کثیر چاہا بہت سے من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کاش کہ تمہیں لوٹا دے، من بعدی بعد اس کے، ایمانکم تمہارا ایمان لانا، کفارن کفر میں، حسدن حسد، من عندی وجہ سے، انفسہم اپنے دل میں، من بعدی اس کے بعد، ما جب کہ، تبینہ واضح ہو گیا، لہم الحق ان پر حق، فاعفو پس تم معاف کر دو، وصفحو اور درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ، یعطی اللہ لائے اللہ تعالیٰ، بامرہ اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی پر، کل شیء ہر چیز کے، قدیر قادر ہے۔ بہت سی اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دے، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے خوب حق واضح ہو چکا ہے، سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ کثیر من اہل الکتابی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب شامل ہیں اور بعد میں آنے والے تمام زمانوں کے یہود و نصارہ بھی، جیسا کہ ہمارے دور میں ان کی طرف سے علم و تحقیق کے نام پر اسلام کے عقائد و احکام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمان اگر یہودی یا نصرانی نہ بنے تو کم از کم اپنے دین سے بھی ضرور بدگمان ہو جائے۔ حسدم من عند انفسہم، حق کو پہچاننے کے باوجود ان کی یہ خواہش محض حسد کی وجہ سے ہے، اور حسد بھی کسی دینی جذبے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے دلوں کے بغض و عناد کی وجہ سے ہے۔ اس سے حسد کی قباحت ظاہر ہوئی کہ خود بھی ایمان سے محروم رہے اور دوسروں کے پاس یہ نعمت دیکھنا بھی برداشت نہیں۔ ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا، قابیل کا اپنے بھائی کو قتل کرنا، برادران یوسف کا اپنے بھائی پر ظلم، اور اہل کتاب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار اور دشمنی کا باعث یہی حسد ہے۔ فاعفو وصفحو، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ لڑائی کا حکم نہ آ جائے اس وقت تک عفو درگزر سے کام لو، ان کے اوچھے حملوں اور حسد و بغض کی وجہ سے بے قابو نہ ہونا۔ پھر لڑائی کا حکم آنے پر بنو نذیر اور بنو قینقاع کو جلا وطن ہونا پڑا اور بنو قریظہ قتل ہوئے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیتے رہو تم زکوٰۃ، وما، اور جو، تقدموا آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم اپنے لیے، من خیر بھلائی، تجدوہ تم اسے پالو گے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما جو کچھ، تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔